ہیر سیال مشرق میں ضلع جھنگ فیصل آباد اور ٹوبہ ٹیک سنگھ، مغرب میں خوشاب، بکھر اور لیا، شمال میں چنیوٹ اور سرگودا اور جنوب میں خانیوال اور مظفر گڑھ سے گھرا ہوا ہے۔ پیار کی سرزمین صوبہ پنجاب کے کلب میں واقع ضلع جھنگ رقبے کے لحاظ سے فیصل آباد ڈویژن کا سب سے بڑا ضلع ہے، جس کا رقبہ 6353 مربع کلومیٹر ہے۔ جھنگ ساندل بار کا ایک اہم ضلع ہے جس کی آبادی تقریباً 28 لاکھ ہے۔ جھنگ صوبہ پنجاب کا واحد ضلع ہے جس میں تینوں دوآب یعنی رچنا دوآب، چاج دوآب اور سندھ ساگر دوآب شامل ہیں۔ جھنگ صدر جھنگ تحصیل کا انتظامی مرکز ہے۔ تحصیل خود 55 یونین کونسل میں تقسیم ہے۔ چنیوٹ کے 2009 میں ضلع بننے سے پہلے کرانہ ہلز کا کچھ حصہ بھی ضلع جھنگ میں شامل تھا۔ ضلع ہیر سیال کے مشرق میں ضلع جھنگ فیصل آباد اور ٹوبہ ٹیک سنگھ، مغرب میں خوشاب، بکھر اور لیا، شمال میں چنیوٹ اور سرگودا اور جنوب میں خانیوال اور مظفر گڑھ کے ضلع ہیں۔ 9 اضلاع سے متصل یہ ضلع اطہر ہزاری، شورکوٹ، احمد پور سیال اور جھنگ کی 14 تحصیلوں بشمول شورکوٹ کینٹ اور متعدد مشہور قصبوں پر مشتمل ہے۔ جھنگ پاکستان کے قدیم ترین اضلاع میں سے ایک ہے۔ قدیم زمانے میں اس ضلع کا علاقہ سندل بار کہلاتا تھا۔ بار مقامی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے گھنے جنگل جہاں نہری نظام دستیاب نہیں ہے۔ یہ بار اپنے نام کی وجہ سے سنڈل بار کے نام سے مشہور ہوا۔ سندل پنجابی رہنما عبداللہ بھٹی کے دادا کا نام تھا۔ لوگ دریا کے کنارے چھوٹی بستیوں میں رہتے تھے جسے جھک کہا جاتا تھا۔ محکمہ آثار قدیمہ کی 1974 میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق جھنگ شہر چندر گپت موریہ کے دور سے آباد ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سکندر اعظم سمندر میں جاتے ہوئے اس علاقے کے ایک حصے سے گزرا۔ اسی طرح جھنگ کی تحصیل شورکوٹ کے آثار قدیمہ کے مقام سے ملنے والے قدیم سکے ایک طرف گوتم بدھ اور دوسری طرف اشوک کی تصویر رکھتے ہیں۔ یعنی جھنگ شہر چندر گپت موریہ کے پوتے اشوک سے پہلے بھی آباد تھا۔ اس علاقے کا پہلا تفصیلی ذکر شہنشاہ بابر کی 1526 میں لکھی گئی کتاب تذکرہ بابری میں ملتا ہے، جس کے مطابق سید علی خان نے بھیرا، خوشاب اور چناب کے آس پاس کے علاقوں پر حکومت کی۔ بابر نے اپنی کتاب میں خوشاب، بھیرا اور چناب کی جن ریاستوں کا تذکرہ کیا، ان ریاستوں کی حدود اور اس وقت کے مقام کا پتہ لگانا مورخین کے لیے ایک معمہ ہے۔ بابر کے حملے سے لے کر محمد شاہ کے دور تک تقریباً 2 صدیوں تک یہ علاقہ دھندلا پن اور دھندلاہٹ میں ڈوبا رہا۔ مغلوں سے پہلے اس علاقے پر الگ الگ مہاجر قبائل آباد کاروں کی حکومت تھی، جن میں سیال، لالی، ہرل، بھٹی اور داب شامل تھے۔ ایک اور روایت کے مطابق جھنگ شہر کو رائے سیال نے 1288 میں اپنے مرشد حضرت جلال شاہ بخاری کی درخواست پر سرخ رنگ میں آباد کیا۔ مشہور سیاح ابن بطوطہ 1334 میں یہاں سے گزرا۔ جھنگ کا پہلا باقاعدہ حکمران مل خان تھا جس نے 1460 میں حکومت کی۔ اس کے بعد 360 سال تک مختلف سیال حکمران آئے اور گئے۔ دیگر قریبی علاقوں کے اضافے کے ساتھ اس میں بہت زیادہ توسیع ہوئی، یہاں تک کہ سرگودا، فیصل آباد اور ٹوبہ تک کا علاقہ جھنگ میں شامل ہو گیا۔ جھنگ کے آخری سیال حکمران احمد خان تھے، جنہوں نے 1812 سے 1822 تک یہاں حکومت کی۔ احمد خان کے بعد حکومت سکھوں کے قبضے میں آ گئی، جس نے ملتان پر قبضہ کیا اور یہ علاقہ بھی فتح کیا۔ 1848 میں سکھوں کو شکست ہوئی
اور جنگ کا علاقہ انگریز حکومت کے کنٹرول میں آ گیا اور 1849 میں جنگ کو ایک ضلع بنا دیا گیا جو اپنے وقت کا سب سے بڑا ضلع تھا۔ اس کے بعد سے جنگ کی تقسیم شروع ہوئی۔ 1851 میں ملتان ضلع میں دیہات کی ایک بڑی تعداد شامل کی گئی۔ پھر 1854 میں جنگ کی تحصیل فروکا کو اس وقت کے شاہ پور میں شامل کر دیا گیا، یعنی سرگودھا میں شامل کر دیا گیا۔ 1861 کے ابتدائی دنوں میں اس علاقے کے زخموں پر مرہم لگانے کے لیے ضلع شاہ پور سے کلوال کو منتقل کیا گیا اور ضلع مظفر گڑھ سے گڑھ مہاراجہ اور آس پاس کے دیہات کٹ کر جنگ میں شامل کیے گئے اور اسی سال شور کوٹ کو تحصیل کا درجہ ملا۔ پھر 1890 میں جنگ ضلع کی حدود کا ازسر نو تعین کیا گیا، جس میں لیا کو جنگ اور ضلع مظفر گڑھ سے الگ کر کے حیدرآباد کو میاں والی ضلع میں شامل کر دیا گیا۔ پنڈی بھٹیاں کے علاقے کو ضلع گجرانوالہ کا حصہ بنا دیا گیا۔ 1886 میں لال پور تحصیل کو ضلع جنگ کا حصہ بنایا گیا۔ 1900 میں سمندری اور ٹوبا ٹیک سنگھ کو تحصیل کا درجہ دیا گیا اور 1904 میں لال پور کو الگ ضلع بنا دیا گیا۔ اسی سال تقریباً تمام گروسری بار تحصیل چنیوٹ سے ضلع شاہ پور منتقل کر دی گئی۔ 1913 میں تحصیل ٹوبا ٹیک سنگھ کے 32 بڑے گاؤں جنگ کی تحصیل شور کوٹ میں شامل کر دیے گئے۔ 1947 میں آزادی کے بعد ضلع جنگ کو چنیوٹ، احمد پور سیال اور شور کوٹ تحصیلوں کے ساتھ برقرار رکھا گیا۔ یہ ضلع پہلے ملتان، پھر سرگودا اور اب فیصل آباد ڈویژن کا حصہ تھا۔ طبعی خصوصیات کے لحاظ سے ضلع جنگ کا تقریباً تمام علاقہ میدانی ہے، سوائے مغرب کے جہاں صحرائے تھل واقع ہے جو دریائے جہلم کے کنارے سے شروع ہو کر خوشاب، لہیا اور بکر کے ضلع تک جاتا ہے۔ اس علاقے میں ماضی میں جنگلات تھے اور یہ کسی بھی قسم کی کاشت کے لیے موزوں نہیں تھا۔ انگریزوں کے دور میں یہاں نہری نظام بنا کر پورے علاقے کو قابل کاشت بنا دیا گیا۔ جنگ وہ جگہ ہے جہاں پاکستان کے دو بڑے دریا چناب اور جہلم ملتے ہیں۔ 1939 میں جنگ شہر سے 25 کلومیٹر دور دریائے چناب اور رنگ پور کینال اور ترمن سدنائی لنک پر ایک بیراج تعمیر کیا گیا۔ رنگ پور جنگ سمیت ضلع مظفر گڑھ کو بھی سیراب کرتا ہے۔ جنگ کے غیر زرعی رقبے پر نایاب جنگلات اور جھاڑیاں پائی جاتی ہیں، جن میں بوہڑ، ہرمل، کاکڑ، جھنڈ اور وان شامل ہیں۔ اس ضلع کی آب و ہوا گرم اور مرطوب ہے۔ گرمیوں میں درجہ حرارت 28 سے 43 ڈگری سیلسیس اور سردیوں میں 6 سے 27 ڈگری تک ہوتا ہے۔ اوسطاً سالانہ بارش 288 ملی میٹر ہے۔ آندھی اور طوفان بھی شدید ہیں۔ نہری پانی کے بہترین نظام اور بارشوں کی بدولت یہاں کئی اقسام کی زرعی اجناس اگائی جاتی ہیں، جن میں گندم، کپاس، گنا، چاول، چنا، باجرہ، کھٹا پھل، آم، سرسوں اور تمباکو شامل ہیں۔ بڑی صنعتوں میں سوتی بننا، اونی کپڑا، شوگر ملز، مٹی کے برتن، کمبل سازی اور ندی سازی شامل ہیں۔ حویلی بہادر شاہ میں پاور پلانٹ لگایا گیا ہے جہاں گیس سے بجلی پیدا کی جاتی ہے۔ بدوباش کے لیے یہ علاقہ بہت رنگین ہے۔ ثقافتی تہوار، شادی کی دلچسپ تقریبات، مختلف روایتی کھیل اور شادیاں جنگ کی پہچان ہیں۔ ہیر رانجھا اور مرزا صاحب جیسی رومانوی کہانیاں اسی علاقے سے پیدا ہوئیں۔ پنجاب کے 4 لازوال محبت کی کہانیوں میں سے 2 نے اس سرزمین پر جنم لیا اور جنگ کو پیار و محبت کی سرزمین کے طور پر امر کر دیا۔ مشہور ضلع میں درج ذیل علاقے شامل ہیں: گڑھ مہاراجہ، شاہ جیون، ماچھیوال، خیوا، 18,000۔ مخدوم تاج الدین سیال اس جگہ کے 18ویں ہزاری سردار تھے۔ یہ شہر دریائے چناب پر سرکی، تراشوں اور پیر تاج دین کے مزار کے لیے جانا جاتا ہے۔ چناب اور جہلم کے تازہ پانیوں میں پائی جانے والی راہو مچھلی یہاں بڑے لذت سے کھائی جاتی ہے۔ پنجابی جھنگ کی اکثریتی آبادی کی مادری زبان ہے، لیکن بہت سے علاقوں میں سرائکی بھی بولی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اردو بھی عام بولی جاتی ہے۔ یہاں کی پنجابی کی خاص بولی کو جنگوی کہتے ہیں۔
اس علاقے میں رہنا بہت آسان ہے۔ دیہی خواتین زیادہ تر گھریلو دستکاری بناتی ہیں، جن میں اسکارف، قالین، لنگاس اور چٹائیاں شامل ہیں۔ سونے کے دھاگوں سے بنے انتہائی نفیس آر کا کام یہاں بہت مشہور ہے، جو کافی مہنگا بھی ہے۔ جنگ واحد علاقہ ہے جہاں گاؤں کے مرد اور عورتیں اپنے لباس سے لنگی لچھے کا استعمال کرتے ہیں۔ اس علاقے کے لوگ آج بھی اپنی ثقافت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ یہاں پر پرانے علاقائی کھیل اب بھی خوش و خروش سے کھیلے جاتے ہیں۔ گھڑ سواری، جولن پھینکنے، کبڈی اور ریسلنگ کے مقابلے باقاعدگی سے منعقد ہوتے ہیں۔ یہ کھیل پنجاب کے لوک ثقافت کا اہم حصہ ہیں، جنہیں جنگ کے لوگوں نے مرنے نہیں دیا۔ یہ ضلع اپنے صوفیوں اور مشہور شخصیات کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ عرس اور میلے اس علاقے کی پہچان ہیں۔ جنگ کی سرزمین پر حضرت سلطان باہو، حضرت سید جیون شاہ آف شاہ جیون، حضرت پیر تاج دین، حضرت روڈو سلطان، حاجی احمد درویش بغدادی اور شاہ صادق سمیت سینکڑوں علماء اور صوفیاء سوئے ہوئے ہیں۔ نہنگ پیر آف سیال شریف، حضرت حافظ فیض سلطان، پیر نور احمد ہاشمی، پیر گوہر شاہ، پیر ہاتھوان، پیر آف اطہر ہزاری اور پیر آف مہنی شریف۔ ان کے علاوہ کئی مشہور شخصیات کی عدالتیں بھی یہاں واقع ہیں۔ ان صوفیوں کے عرس میں شرکت کے لیے ہر سال ہزاروں لوگ جنگ آتے ہیں۔ دربار اولیاء کے بعد یہاں کا سب سے اہم مقام میرے ہیر ہے۔ اس کا دربار ہے جو جنگ شہر میں واقع ہے۔ میرا ہیر رانجھا کی لازوال کہانی کا ایک کردار علاقے میں محبت کی علامت ہے۔ اہل علاقہ نے اسی عقیدت سے یہاں کے اسٹیڈیم کا نام بھی مائی ہیر اسٹیڈیم رکھا ہے۔ ضلع جنگ کی اہم اور معروف شخصیات میں مشہور صوفی بزرگ حضرت سلطان باہو، وزیر خان، علامہ ڈاکٹر طاہر القادری، مجید امجد شامل ہیں۔ علیم ڈار کرکٹر جو کہ امپائر ہیں، عبدالاسلام، نذیر ناجی، فیصل صالح حیات، اللہ لتا لونے والا، محمود شام، سید ضمیر جعفری، شیخ وقاص اکرم، منصور ملنگی، غلام بی بی پروانہ اور پیر حمید الدین سیالوی اس علاقے کی اہم شخصیات ہیں۔ اگرچہ جنگ، فیصل آباد، سرگودا، ٹوبہ اور چنیوٹ کے اضلاع پہلے بنے، لیکن اس علاقے کی حالت آج بھی وہی ہے۔ جنگ وہ علاقہ تھا جہاں برطانوی حکومت کو سب سے زیادہ مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سرزمین کے پوتے رائے احمد خان کھرل نے ایک انگریز لیفٹیننٹ سمیت کئی انگریزوں کو قتل کیا۔ انگریزوں نے اس بے باکی پر قابو پا لیا اور بغاوت کو کچلنے کے ساتھ ساتھ پورے خطے پر قبضہ کر لیا۔ نامور ڈاکوؤں اور غداروں کو جاگیریں الاٹ کر دی گئیں اور جنگ کی پسماندگی پر مہر ثبت کر دی گئی۔ یہاں کے پیار کرنے والوں کو برطانوی حکومت سرکاری اصطلاح میں جنگلی کہتی ہے۔ انگریزوں کے دور سے اس علاقے کو ترقی سے دور رکھا گیا اور آج بھی بدقسمتی سے جنگ کا شمار پنجاب کے پسماندہ اضلاع میں ہوتا ہے۔ خطے کے کئی نامور سیاستدان و وفاقی وزیر اور وزیر مملکت کے عہدوں پر منتخب ہوئے، لیکن خطے کے حالات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ کوئی بڑی سرکاری یونیورسٹی، کوئی میڈیکل اینڈ انجینئرنگ کالج، کوئی بڑا سرکاری اسپتال۔ چناب میں ہر سال آنے والا سیلاب علاقے کو نقصان پہنچاتا ہے۔ کھڑی فصلیں اور کئی دیہات زیر آب آ جاتے ہیں، لیکن حکمرانوں کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ جنگ شہر آج بھی ایک قدیم شہر لگتا ہے۔ مائی ہیر اور صاحب کا جنگ آج بھی کسی مسیحا کا انتظار کر رہا ہے۔